بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانیہ کو بڑھتے عالمی خطرات کا سامنا، امن کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ برطانوی چیف آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ دنیا اب پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ روس، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں جنگی حالات مسلسل بگڑ رہے ہیں۔ اگرچہ نیٹو کا دفاعی نظام کام کر رہا ہے، لیکن خطرات میں واضح اضافہ ہو رہا ہے۔ ماضی میں امن مستحکم تھا، مگر اب تنازع قریب آ چکا ہے۔ امن برقرار رکھنے کے لیے اب پہلے سے کہیں زیادہ تیاری ضروری ہے۔ روس کی فوجی طاقت میں خطرناک اضافہ، نیٹو اور برطانیہ براہ راست نشانے پر۔ روس نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کر لیا۔ روس کی فوج اب 11 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ دفاع پر روسی اخراجات جی ڈی پی کے 7% سے تجاوز کر چکے ہیں۔ روس جدید ڈرونز، سائبر حملوں اور جوہری ہتھیاروں پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ یہ صورتحال نیٹو اور برطانیہ کے لیے سنجیدہ خطرہ بن چکی ہے۔ صرف فوج نہیں، پوری قوم کو دفاع کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس نے واضح کیا ہے کہ دفاع اب صرف فوج کی ذمہ داری نہیں، ملک کی صنعت، تعلیمی ادارے، کاروبار اور عوام سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی انفراسٹرکچر کو جنگی خطرات کے مطابق مضبوط بنانا ہوگا۔ سائبر سیکیورٹی، توانائی اور مواصلاتی نظام خاصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ قومی مزاحمت ہی دشمن کے خلاف مضبوط ترین دفاع ہے۔ ریزرو فورسز اور دفاعی صنعت قومی سلامتی کی نئی بنیاد بنیں گے۔ برطانوی ایئر چیف مارشل نے کہا ہے کہ برطانیہ میں ریزرو فورسز اور کیڈٹس کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ دفاعی صنعت میں نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیم، ڈیجیٹل اور انجینئرنگ مہارتوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ برطانوی ایئر چیف مارشل نے مزید کہا کہ نئے ڈیفنس ٹیکنیکل کالجز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات دفاعی اور معیشت دونوں کو مضبوط بنائیں گے۔ نئی جنگ، نئی ٹیکنالوجی، برطانوی فوج میں بڑی تبدیلیاں ناگزیر۔ برطانوی ایئر چیف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ جنگ کا طریقہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور خودکار نظام فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ فوج کو ڈیجیٹل طور مربوط اور تیز رفتار بنانا ہوگا۔ کم لاگت مگر مؤثر ہتھیار مستقبل کی جنگ کا حصہ ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرنا قومی بقا کے لیے ضروری ہے۔ چین اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے ریاض دورے کے دوران دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی روابط اور تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مشترکہ بیان میں چین نے سعودی عرب کی مشرق وسطیٰ میں اہم کردار کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان روابط کو نئی بلندیوں تک پہنچانے پر زور دیا گیا۔ چین نے سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کے سفارتکاری میں ترجیح قرار دیا اور توانائی، سرمایہ کاری اور نئی ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کی بات کی۔ دونوں ممالک نے سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا معاف کرنے کا معاہدہ بھی کیا۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرے گی۔ چین نے خلیجی ممالک سے فری ٹریڈ معاہدہ جلد مکمل کرنے کی اپیل کر دی۔ چینی وزیر خارجہ نے خلیج تعاون کونسل سے چین کے ساتھ 20 سال پرانے فری ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی پروٹیکشنز کی وجہ سے آزاد تجارت کو خطرہ ہے اور یہ معاہدہ دنیا کو مثبت پیغام دے گا۔ چین خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ اپیل وانگ ای کے خلیج دورے کے دوران کی گئی، جو متحدہ عرب امارات سے شروع ہوا اور سعودی عرب میں جاری ہے۔ اس معاہدے سے دونوں فریقین کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے اور علاقائی انضمام کو فروغ ملے گا۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ، علاقائی سیاست میں اہم کردار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں کلیدی پوزیشن دے دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا، جو مشترکہ دفاع کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان اب مغربی بلاک، چین، روس گروپ اور خلیج ممالک کے درمیان توازن قائم رکھنے میں اہم ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کو خلیج اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔
علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے یہ پیش رفت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ چین سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ بیان میں چین نے دونوں ممالک کے بڑھتے رابطوں کی تعریف کی اور اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی۔ یہ بیان چینی وزیر خارجہ کے سعودی دورے کے دوران جاری ہوا، جو علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے۔ چین مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کے لیے قابل اعتماد پارٹنر بننا چاہتا ہے۔ یہ قدم علاقائی تنازعات کو کم کرنے اور تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کو چین سعودی عرب قربت تعلقات سے تشویش۔ چین اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہے ہیں۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب کی حساس ٹیکنالوجی چین تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ بھی اسی صورتحال میں اہم عنصر ہے، جو علاقائی توازن بدل رہا ہے۔ چین کی خلیج میں بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ امریکہ کی پوزیشن کو کمزور کر رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں عالمی سیاست میں نئی صف بندی کا اشارہ دے رہی ہے۔ سڈنی واقعہ، آسٹریلیا کا اسلحہ قوانین سخت کرنے کا اعلان۔ سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے بعد آسٹریلیا نے اسلحہ قوانین سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلحہ قوانین سخت کرنے اور ایک قومی اسلحہ رجسٹرڈ بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ نئے اسلحہ قوانین میں لائسنس پر پابندیاں، قانونی اسلحے میں تبدیلی کے قوانین بھی شامل ہیں۔ قوانین میں ایک فرد کے پاس موجود اسلحے کی تعداد اور اقسام کی حد مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ لائسنس کے لیے اجازت نامے صرف آسٹریلوی شہریوں تک محدود کیے جائیں گے۔ لوگ وقت کے ساتھ شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسلحہ لائسنس ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ روس ایران کے ایٹمی مسئلے کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے سیکرٹری جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول روس ایران کے ایٹمی پروگرام کے موضوع کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ رافیل گروسی نے اسپوتنک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایٹمی معاملے پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، وزیر خارجہ روس ایٹمی کمپنی کے سربراہ اور روس کی وزارت دفاع کے کئی ارکان سے ان کے بقول اس اہم موضوع کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر صہیونی حکومت اور امریکہ کے وحشیانہ حملوں اور اس پر IAEA اور اس عالمی تنظیم کے سربراہ کی خاموشی بالکل ضمنی تائید کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایرانی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعلقات کو معطل کرنے کا قانون منظور کر دیا تھا۔ رافیل گروسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں IAEA کی سرگرمیاں انتہائی محدود ہیں اور اہم ایٹمی مراکز تک دسترس فراہم نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد منظور۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ خیال ہے کہ 2 روز قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیل کی صہیونی آبادکاری نے رواں سال ریکارڈ سطح کو چھو لیے ہے، جو کہ 2017 میں اقوام متحدہ کی جانب سے اس کی باقاعدہ نگرانی کے آغاز کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی فوج کے مشرقی بحر الکاہل میں مبینہ طور پر منشیات اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں پر حملے، 8 افراد ہلاک۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ستمبر کے اوائل سے امریکی فوج بحیرہ کیریبین اور مشرقی بحر الکاہل میں مبینہ طور پر منشیات اسمگل کرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ امریکی فوج کے ان حملوں میں اب تک کم از کم 26 کشتیاں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 95 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان تازہ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، تاہم اس حوالے سے کوئی شواہد فراہم نہیں کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے BBC کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ امریکی صدر نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔
نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے اپنی 6 جنوری 2021 کی تقریر کا ایڈٹ شدہ کلپ نشر کرنے پر برطانوی نشریاتی ادارے کے خلاف فلوریڈا میں $5 ارب ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ بی بی سی نے میری تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر کیا۔ ادارے کے اس عمل سے میری ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ بی بی سی نے اپنی ایک ڈاکومنٹری میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو جوڑ کر یہ تاثر دیا تھا کہ انہوں نے حامیوں کو کیپٹل کی جانب مارچ کرنے اور لڑنے کی ہدایت دی۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بہت قریب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرینی اور یورپی قیادت سے جنگ بندی پر بات چیت ہوئی۔ امن منصوبے کو یورپی رہنماؤں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔